اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بہر کا مالک اور لفظ کن کا خالق ہے. ہم سربہ سجود ہیں اس ہستی پائیدار کے حضور جو انسانوں کو فلاح بخشنے والا ہے. معزز ناظرین السلام علیکم. آپ کا میزبان توصیف کیلانی پروگرام روشن لمحے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روشن لمحے اور عرض ٹیلی ویژن بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ان شخصیات کو اپنے اس پروگرام میں مدعو کرتا ہے جنہوں نے بلوچستان کے لیے جو ہے پازیٹیو کردار ادا کیا اور ایک جدوجہد کی اور عوام کی جو عوام کی بیسک نیڈس ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کام کیا. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں ایک ایسی قابل احترام شخصیت موجود ہے. میں ان کا تعارف کرواتا چلوں. آپ کا تعلق ہے ڈسٹرکٹ پنجگور سے. آپ نے پہلی مرتبہ 2002 میں جنرل الیکشن میں جو ہے حصہ لیا اور آپ بلوچستان اسمبلی کا حصہ بنے. اس کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ 2013 میں الیکشن میں حصہ لیا اور آپ کو صوبائی وزیر صحت کا قلمدان دیا گیا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب صوبائی وزیر صحت سابقہ صوبائی وزیر صحت رحمت صالح بلوچ صاحب. آپ نے آج اس پروگرام میں خوش آمدید کریں. تھینک یو. رحمت صاحب جیسے آپ صوبائی وزیر بھی رہے تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے آپ کی بچپن کی, آپ کی تعلیم کی, آپ کے علاقے کی, کہ آپ نے بیسک جو تعلیم تھی وہ کہاں سے حاصل کی. تھینک یو سو مچ. میں ایک اپنا سیاسی کارکن ہوں. میں آپ کے چینل کا, آپ کے ادارے کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک موقع دیا. بیسیکلی میں ڈسٹرکٹ پنجگور سے آپ نے بتا دیا 20 سے سیاست شروع کی تھی بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے, اور میری ایم اے کی ڈگری ہے بلوچستان یونیورسٹی سے. اور میں فرسٹ ٹائم گریجویشن کے بعد میں ٹاؤن میں بلدیاتی الیکشن میں جو مجبور ٹاؤن ایریا ہے میں وہاں پہ میں ایز اے نائب ناظم اپنے پینل کا منتخب ہوا تھا. جی ہاں, اس کے بعد 2002 میں پارٹی نے 2 اکتوبر 2002 کے الیکشن میں اس میں مجھے اعزاز سے نوازا, مجھے ٹکٹ دیا, ذمہ داری دی. تو تب سے بحیثیت ایک سیاسی ورکر, ایک سیاسی طالب علم کے طور پر پورے بلوچستان کے طول و عرض میں ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم لوگوں کو سیاسی ایجوکیشن دیں, علم جدوجہد عدم تشدد کے ان تمام فوائد کو بتا دیں اور ایک موبلائزیشن کریں. تب سے ہماری جدوجہد جاری ہے اور اللہ کا شکر ہے آج میں نیشنل پارٹی کا صوبائی صدر ہوں. حیثیت صوبائی صدر آپ کے سامنے ہوں, لیکن ہوں ایک ادنا کارکن سیاسی ورکر. بس یہی سیاسی لائف ہے جدوجہد جاری. تو اس بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے مطلب ہندوستان میں اور نیشنل لیول پہ دیکھا جائے مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. آپ نے قوم پرست جماعت مطلب ہندوستان نیشنل پارٹی اور اس طرح مختلف اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہندوستان کے لیے کام کر رہی ہیں, ہندوستان کی عوام کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں. تو بی ایس او سے جانے کے بعد آپ نے ایسی پولیٹیکل پارٹی کو کیوں جوائن کیا؟ بیسیکلی یہ کہ دیکھیں نا, مڈل کلاس طبقے سے, عام طبقوں سے اور اسپیشلی مظلوم اور محکوم طبقوں کی میرا ایک یقین ہے کہ اس کا ایک توانا آواز ہونا چاہیے. دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں, آپ خود ان چیزوں سے بہتر واقف ہو کہ ہر شخصیت نے اپنے نام سے ایک پارٹی منسوخ کیا ہے, اور شخصیت اور ورکر بیس پارٹی میں بہت فرق ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام پارٹیوں کو مد نظر رکھیں, آج بھی مد نظر رکھیں کہ جو قبائلی سیٹ اپ میں بھی کسی نے اپنے نام سے پارٹی منسوخ کی ہے یا بڑے بڑے شخصیات اور روایتی لوگوں میں. واحد ایک ہی جماعت ہے جو ورکر بیس پارٹی ہے, مڈل کلاس طبقے کو, مظلوم اور محکوم قوموں کو لیڈ کرتی ہے. اس میں ایک اور خاصیت ہے, آپ میرے پارٹی کے آئین اور منشور کو پڑھو گے, اس میں ایک بہت اہم الفاظ لکھا ہے کہ بلا رنگ نسل مذہب ہم تمام انسانیت کو انسانی اقدار کے تحت وہ عزت اور رسپیکٹ دیتے ہیں. اس بات سے میں اس کے آئین اور منشور اور اس فکر سے, اور خاص طور پر فکر ویژن جو فکر شہید مولا بخش، شہید ڈاکٹر یاسین، شہید نسیم جنگیان، شہید مولا بخش دشتی، ان کو مارا گیا، ان سے الگ کیا گیا. ان کی کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی. مولا بخش دشتی اور نسیم جنگیان، ڈاکٹر شفیع ویژن جو، ڈاکٹر لال بخش، تمام لوگوں کو اگر ایک بڑی لسٹ ہے. صرف بات یہ تھی کہ ہماری ایک سیاسی اختلاف رائے تھی کہ ہم عدم تشدد کے پیروکار
دیکھیے پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد ہم اس چیز کے قائل ہیں، اور میر گودوش ویژنجو کا ہر وقت فلسفہ یہی رہا ہے کہ ایک پرامن سیاسی جمہوری جدوجہد قوموں کی شناخت کو بچا سکتی ہے۔ پھر نیشنل پارٹی ایک گلدستہ ہے، اس میں دیکھیں نا بہت سارے پارٹیوں میں آپ دیکھ رہے ہو سیاسی ماحول کو یا یہاں کے لوگوں کو منتشر کیا ہے ایک بہت بڑی چیز نے، دو چیزوں نے، ایک ایکسٹریم جذباتی سیاست ہے، دوسری لسانی بنیاد۔ ہم ان چیزوں کے قائل نہیں۔ جیسا آپ نے کہا کہ ہماری پارٹی کے جو ہے کافی شہدا گزرے، تو بلوچستان اور پاکستان جو 76 سالوں سے، مطلب پاکستان کو 76 سال پورے ہو گئے ہیں، تو بلوچستان آلریڈی جو ہے حالات جنگ میں ہے، جو آج بھی جو ہے مطلب یہاں پہ جو ہے اس طرح کے واقعات، اس طرح کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی کے لوگ شہید ہوئے ان کے ساتھ مطلب اس طرح کے انسیڈنٹ کیسے واقع ہوئے اور اس کے پیچھے کون؟ دیکھیے اس میں ایک پراکسی وار شروع ہوئی، یہ ٹارگٹ کلنگ میں ہمارے ہوئے، اور ہم نے ایک باقاعدہ اخباری سر جنگ لڑا ان لوگوں سے جو دیکھے نا ہمارے بلوچستان میں وہ کہتے ہیں جی علیحدگی پسند، ہمارے یہ دوست ان لوگوں نے مار کے پھر قبول کیا۔ ٹھیک ہے نا، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سیاسی جماعتیں ہم بالکل ٹو دی فرینک اور بالکل کلیئر بات کرتے ہیں۔ ہم نے یہ اخباری جنگ لڑا کہ جی اگر قصور یہ کہ سیاست میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہو پھر ڈکٹیٹرشپ ہے۔ سیاسی ویژن اور نظریات کو چینج کرنے کے لیے بندوق کی نلی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو ویژن، اس کو رسپیکٹ، اس کو برابری چینج کر سکتی ہے۔ یہ زور زبردستی تھا کہ جی دیکھیں نا ہم پرو پاکستان ہیں، ہم پرو پیپل ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاست کو آگے لے جا رہے ہیں۔ شاید بہت سارے ایسے لوگوں کو، قوتوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی تھی کہ ہم رستے کی رکاوٹ ہیں، ہم ان کو ہٹانے کے لیے یہ خوف پھیلایا، لیکن ہمارے دوستوں کو، پارٹی ورکروں کو، پارٹی لیڈرشپ کو آخری نے ہم نے بردباری برداشت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ہمارا مقصد ہی عظیم مقصد ہے۔ ہم اس عظیم مقصد کو اور اس لمبے سفر کو طے کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے ویژن سے نہ پیچھے ہٹیں گے، نہ کسی کے ظلم، بربریت یا بندوق کے نوک پہ اپنی نظریہ کو چینج کریں گے۔ صاحب آپ کا ایک طویل جدوجہد ہے مطلب پولیٹکس میں، آپ 2002 سے جو ہے مطلب اس سے پہلے آپ ناظم رہے، 2002 میں آپ بلوچستان اسمبلی کا حصہ بنے، 2002 سے اگر ابھی تک دیکھا جائے 2023 تک جو مطلب 22-23 سال جو ہے گزرے ہیں درمیان میں، تو اس دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ تو بہت سارے مشکلات ہیں۔ اب یہ کہ یہاں پہ جو مشکلات ہیں، آپ اگر میں فنگر ٹپ میں بولوں نا، یہاں زندگی کے بنیادی ضروریات ناپید ہیں۔ 2002 سے 2007 ہم نے اپوزیشن کیا، بلوچستان کے جو حالات کو خراب کرنے لے جا رہا تھا، اس وقت جنرل مشرف کا دور تھا، اس نے جو آگ لگا دی، آج اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہر چیز کنٹرولڈ ہے۔ دیکھیں نا مشکلات یہ کہ ہمارے لوگوں میں اتنی سیاسی ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہم جب آتے ہیں اسمبلی میں، اسپیشلی ہم کہتے ہیں کہ ہم سیاسی ویژنری لوگ ہوں، جو ایک ویژنری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پیچھے ایک بڑا مضبوط ٹیم ہے، ایک لاٹ ہے سیاسی ورکروں کا، ویژنری لوگوں کا، تو ہماری قلیل تعداد ہوتی ہے، تو ہمیں مشکلات ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں جو کرائے دی ہے اس پہ قطعاً ہے، وہ کنٹرول ہے۔ یہاں پہ اس وقت مشکلات، میرے مشکلات یا عام ہر کسی بندے کے، ہر انسان کو آپ دیکھیں جو پاکستان میں رہ جائے، اس وقت یہ حال ہونے شروع ہوں گے جب یہاں کے عوام کو آزادی رائے ہو، یہاں کے عوام کی رائے کا احترام کی جائے، اور یہاں پہ عوامی نمائندوں کی اکثریت آئے اسمبلی میں، تو پھر شاید کوئی بہتری کی امید ہوگی۔ یہاں یہ کہ تجربہ گاہ ہے، اس تجربہ گاہ میں ہر کسی کو لا کر بٹھانا، سلیکٹ کرنا، اور پھر الزام تراشی یہ دینا کہ جی صوبے میں صوبے کے نمائندے نااہل ہیں یا یہاں اہلیت نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جب نیب کی حکومت آئی تو اس نے جو بنیادی چیزوں کو ایڈریس کیا، اس کو 1.5 سال میں توڑا گیا، اس کی حکومت کو ختم کیا گیا، یہ 1 سال میں۔ اور بلوچستان کے جو اصل سیاسی وارث ہیں، جو اصل سیاسی جماعتیں ہیں، آپ ان کے ادوار کو کیلکولیٹ کریں،
75 کے بعد یا 73 کے بعد، 73 سے جو نیب کی حکومت آئی تھی، آج میرے خیال میں بلوچستان کے 80-86 لوگوں کی جو حکومت رہی ہے وہ ٹوٹل 5 سے 6 سال ہے۔ آپ اسٹارٹ کریں نیب کی حکومت 1 سال کی، پھر اس کے بعد یہاں مسلم لیگ یا پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں نے حکومت کی، یس۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں سردار اختر جان مینگل کو موقع ملا، نواب اکبر خان بگٹی کو موقع ملا تھا، وہ 1 سال 9 مہینہ 1.5 سال۔ پھر آپ آؤ گے ڈاکٹر مالک صاحب کو جو دور ملا 2.5 سال کا۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی بتا دے، میں آپ کے ذمہ دار چینل پہ بات کر رہا ہوں کہ اس صوبے پہ کس کی حکومت رہی ہے۔ اور جو لوگ بلوچستان کی تاریخ کو لیں، پاکستان کی تاریخ کو لیں، جو اپنے آپ کو قبائلی لیول پہ بہت سارے بڑے بڑے ناموں سے القابتے ہیں، ان ایریا میں مطلب جیسا کھاران، جب سے کھاران کی تاریخ ہے اس کا نمائندہ حکومت میں رہی ہے، کبھی بھی اپوزیشن میں نہیں رہا ہے، لیکن کھاران کیوں ڈیولپ نہیں ہے؟ سوال یہ، کھاران وہی پسماندہ کھاران ہے۔ اسی طرح آپ لسبیلا کو لے لیں، نواب آپ لسبیلا سے لے کر آج تک وہ حکومتی صفوں میں رہے، حکومتی نمائندے حکومت کی ہے، لیکن وہاں آپ کوئی فرق کسی غریب کے زندگی میں فرق نہیں دیکھو گے، کہیں پہ جا کے آپ کوئی ایجوکیشن نظام نہیں دیکھو گے۔ سرگرانی کا عالم کی طرف تو اس ٹائم آپ کو کام کرتے ہوئے اور ہندوستان کی پسماندگی اور آپ کا جو ایک علاقہ ہے پنجگور سے مطلب یہ بلوچ پنچ ہے سارا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا بہتر اقدامات کیے جس سے عوام کو ریلیف ملی؟ دیکھیں یہاں پہ آپ میری ذات کو منسوخ نہیں کریں، میں پارٹی کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ انسانی خدمت کا جذبہ، یہ جوانی اور بڑھاپے کی اس پہ کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، فرق نہیں کرتا۔ جب آپ کا جذبہ ہو، آپ کی کمٹمنٹ مضبوط ہو، آپ ہر وقت جوان رہتے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ میں صوبے کے مکران نہیں، صرف جوب سے لے کر گوادر، قلعہ عبداللہ سے لے کر جعفر آباد تک، اور بلکہ ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ نیشنل پارٹی پورے پاکستان کے مظلوم طبقات توانا آواز ہے، اور ہم لوگوں کو یہی گزارش کرتے ہیں کہ مظلوم طبقات کے لیے جو صحیح پلیٹ فارم ہے وہ نیشنل پارٹی ہے۔ اس پہ دیکھیں سر، آج آپ ایک میرے پارٹی کی جو ویژن ہے، اور 96 سے جو ڈاکٹر مالک صاحب ایجوکیشن منسٹر تھا، وہاں سے لے کر آپ ہر دیہات میں جاؤ گے آپ کو اسکول نظر آئے گا۔ یہ اس وقت میرے پارٹی کے لیڈر، میرے قائد ڈاکٹر مالک صاحب نے سارے یہ ایجوکیشن کی پرچار کرا دیا۔ اس سے اتنا بڑا فرق ہے کہ آج پاکستان میں جو سروے ہو رہی ہے لٹریسی ریٹ پہ، آپ دیکھیں گے کہ مکران کون سے نمبر پہ کھڑا ہے۔ آپ کے بلوچستان میں ٹاپ ہے، مکران میں پنجگور شامل ہے، تربت ہے، گوادر ہے، اور بہت سارے ہمارے ڈسٹرکوں میں دیہاتی چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں۔ آج بہت سارے ہمارے دوست ایسے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ آج CSS کو ٹاپ کر رہے ہیں، ٹاٹ والی اسکول کے ہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ یہی نیشنل پارٹی کی بدولت جب ایجوکیشن کی پرچار کی، اس گاؤں تک اسکول بنا کے دیا، آج وہی ویژن زندہ ہے اور ہمیں فخر ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں پھر موقع نہیں ملا 96 کے بعد۔ بہت سارے لوگ ٹی وی میں بات کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اخباروں میں بیان دیتے ہیں، پھر ان کی اختلاف رائے یا سیاسی مخالفت، لیکن آج بھی میں آپ کے چینل کے تھرو یہ کہوں کہ آج اگر نیشنل پارٹی کو 2.5 سالہ موقع ملا ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں، آج آپ جاؤ گے مکران نہیں پورے بلوچستان میں 1976 کے بعد جو ایک میڈیکل کالج تھا، بلند میڈیکل کالج، آج وہ میڈیکل یونیورسٹی ہے۔ ڈولڈائی میں میڈیکل کالج، مکران میں میڈیکل کالج، جالاوان میں میڈیکل کالج، اور آپ کے 13 سے 16 یونیورسٹیاں۔ یہ اویئرنیس اور یہ اقدام ہماری حکومت نے اٹھائی۔ اس سے پہلے کون سی یونیورسٹی تھی؟ بلوچستان یونیورسٹی تھی، اور اسی یونیورسٹی کی فیکلٹی ہم جب آئے تھے تو روڈوں پہ کچکول لے کر کھڑے تھے، ان کے 6 مہینوں کے تنخواہ نہیں تھے، 7 سال تک تنخواہ نہیں تھی۔ آج بھی وہی حالات شروع ہے۔ ہم نے بدامنی کے خلاف جو بدامنی تھی، یہ 2006 کا جو آگ لگا
2013 میں ان مشکل حالات میں آپ پیریفری کو چھوڑے، آپ کوئٹہ کی صورتحال پہ آپ خود یہاں رہے ہو، آپ کو یہاں کے ہر چیز کا پتہ ہے. کوئٹہ سے نکلتے آپ کراچی جاؤ گے، آپ کوئٹہ سے نکلتے سدھی گرین بیلٹ سے آپ سندھ جیک مہاد جاؤ گے یا پنجاب جاؤ گے. کوئٹہ سے نکل کے آپ افغانستان بارڈر جاتے تھے تو کیا حالات تھی؟ اغوا برائے تاوان جائز کاروبار تھا. آپ کی جو پولیس اور لیڈیز فورس تھی یہ اتنی ڈیمورلائز تھی، آپ کی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک وہ اپنے گھروں تک محدود تھے. تو ہم نے ان مشکل حالات میں سنبھالا کولیشن گورنمنٹ، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ایک کلیئر میسج دیں کہ ایک حکومت ہوگی اور وہ عوام کی حکومت ہوگی اور پرو پیپل ہوگی اور عوام کے لیے کریں گے. ہم نے پورے بدمنی کو مقابلہ کر کے ہم نے یہاں تک لائے کہ پورا صوبہ ایک پرامن ماحول میں آیا. پھر ایک بہت عجیب بات ہے کہ اس سچویشن میں آپ کا پورا ینگسٹر مایوس تھا، اور آپ کے تعلیمی اداروں میں بھی اس طرح لگ رہا تھا کہ آپ فلسطین یا کشمیر میں رہ رہے ہو، سارے قبضوں میں. ان سب کو پھر فعال کر کے ایک اچھی خاصی کوشش کی کہ یہ 40 سالہ جو ملبہ ہے، مطلب آپ بنیادی چیزوں پہ جاؤ گے، ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، یہ لا اینڈ آرڈر، یہ ساری چیزوں کو ایک اچھے خاصے ایک ویژن کے ساتھ ہینڈل کیا. پھر اسی نوجوان کے لیے ایک پرامید ماحول بنا. میں آپ کی طرف ایک سوال بھی چاہوں گا. آپ کی جیسے حکومت رہی، ڈاکٹر عبدالمالک محمود صاحب آپ کی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، وہ سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں. جب مری معاہدے کی بات آپ کو 2.5 سالہ دور ملا حکومت کا، اس ٹائم آپ کی حکومت کا حصہ تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے جو بلوچستان کے نوجوان ہیں جو آج بھی بے روزگار ہیں، بے روزگاری کی جو فضا جو ہے وہ قائم ہے، اس کو 75 سالوں سے یہ محرومیاں ختم نہیں ہوئی، تو بلوچستان کے ان نوجوانوں کو جو تعلیم یافتہ ہیں، جو ڈگری ہولڈرس ہیں، ان کو کتنے حد تک آپ نے جو ہے مطلب ان کے لیے ایجوکیشن اور مطلب ملازمتوں کی صورت میں جو ہے ریلیف کام کی، اسپیشلی یوتھ؟ دیکھیں، ایک تو اس صوبے میں ذرائع روزگار نہیں. ہم نے کوشش کیا کہ ہم ذرائع روزگار بھی ڈھونڈیں. ہم نے کوشش کیا کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ میں جتنے علاقوں کو ایڈریس کر سکیں اسکل ڈیولپمنٹ ٹریننگ بھی دی. پھر یہ تھا کہ دیکھیں 2.5 سال یا 5 سال یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ کہیں پہ بھی اگر 100 پوسٹ آپ اناؤنس کرو گے وہاں پہ 10,000 بندے اپلائی کریں گے. لیکن ہم نے ایک کوشش کیا کہ یہ جو مایوسی کی حالت ہے، آج آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، ایجوکیشن کے 8,000 پوسٹوں کو انٹیس کے تھرو کروا دیا، پیورلی میرٹ میں، کسی کی مداخلت نہیں، پورے صوبے کے. اگر پچھلے ادوار کے حکومتوں کو آپ دیکھ لیں، وہاں بندربانٹ ہوتی تھی. اگر ہم یہ بندربانٹ کرتے تو ہر منسٹر یا ایم پی اے کو یہ 300-250 پوسٹ ان کے پروپوزل پہ ہوتے، وہ اپنی ریکمنڈیشن پہ کرتے. ایک اس چیز کو انٹیکٹ کرا دیا، میرٹ کو، گڈ گورننس کو. یہ ابھی میں آپ کو بتا دوں گا باری باری. سب سے پہلے ہم نے اسٹرینتھن کیا پبلک سروس کمیشن کو. اگر کسی غریب کا بیٹا میرٹ پہ آیا ہے پبلک سروس کمیشن میں، اسی دوران جب جسٹس کوہلی صاحب چیئرمین تھا پبلک سروس کمیشن، اور آج بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم سب سے پہلے پبلک سروس کمیشن کو اسٹرینتھن کریں. سب سے پہلے ہم میرٹ کو اس طرح فعال کریں کہ کوئی بھی غریب قابل نوجوان بچہ یا بچی وہ مایوس نہیں ہو کہ یہاں پیسہ چلتا ہے، یہاں پوسٹیں بکتی ہیں. یہ ہم نے کوشش کے یہ کیا. 5,000 پیکیج ٹیچر جو 2009-11 میں بھرتی ہوئے تھے بلوچستان پیکیج کے نام سے، انہی 5,000 ٹیچر کو بیکل میں جنبش ہم نے کنفرم کیا. اب گنتے رہے ہو، 8,000 وہ پوسٹوں کو انٹیس پہ دیا، 5,000 پیکیج ٹیچر کو ہم نے کنفرم کیا. یہ سارا لیڈرشپ آف ڈاکٹر مالک صاحب کی میں بتا رہا ہوں. آپ کے سیدھا ملازمین تھے، وہ کنٹریکٹ پہ تھے، ان کو کنفرم کیا. آپ کے ہیلتھ میں 1989 سے جو ڈیلی ویجز پہ بھرتی تھے لیڈی ہیلتھ ورکرز، پھر کنٹریکٹ پہ آ گئے. جیسے پیکیج ٹیچر نہ صوبائی ملازم تھے نہ وفاقی، لیڈی ہیلتھ ورکر بھی نیشنل پروگرام کے بھی اسی طرح تھے. تو کبھی 6 مہینے تنخواہ نہیں، کبھی سال نہیں. 7,262 لیڈی ہیلتھ ورکر کو ہم نے ریگولرائز کرا دیا، ان کو سروس اسٹرکچر دی.
ان کو گریڈ دیا. ان کی جو ایریئرس تھے جو بیک ڈیٹ پہ 2012 سے ان کی سارے سیلریز ہم نے انکلوڈ کیے. 2012 سے ان کو کمپلیٹ سیلری ملتا تھا. اس کے علاوہ دیکھیں نا ہمیں میڈیکل فیلڈ میں بھی بڑے مشکلات ہیں. بیسک سائنسز میں ہم نے جو میڈیکل کالجز بنا دیے تو وہاں پہ ہمیں ٹیچنگ فیکلٹی کے لیے بندے نہیں تھے. بیسک سائنسز میں کوئی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ یہاں پہ یونیورسٹی نہیں میڈیکل. پنجاب اور سندھ جائے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. ان کو اتنا الاؤڈ کیا, اجازت دیا سی ایم نے بشمول 70 سے 80 ہزار الاؤنس کے ساتھ کہ آپ بلوچستان سے جاؤ پنجاب میں, پنجاب کی یونیورسٹی میں پڑھو, اسلام آباد کے بڑے میڈیکل یونیورسٹیوں میں پڑھو, سندھ کے. آج سر بیسک سائنسز میں جو لوگ گئے ہیں یا اسپیشلائزیشن کے لیے جو سی پی ایس پی کے تھرو وہ جا کے ایف سی پی ایس کر رہے ہیں مختلف سبجیکٹ میں. آج میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہم نے ان کو الاؤ کیا, الاؤنس بڑھانے کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں اس سال میں اگلے آنے والے سالوں میں آپ کو ہر ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایف سی پی ایس ڈاکٹر ملے گا, جو کہ بہت بڑا چیلنج ہے صوبے کے لیے کہ آپ کے پاس اسپیشلسٹ کیڈر نہیں ہے. اس کے ساتھ پھر مدر اینڈ چائلڈ پروگرام جو ہے ایم این سی, اس پروجیکٹ کے 3000 سے 4000 ملازمین تھے, ان سب کو ہم نے کنفرم کیا. اچھا, ہم نے کوشش کی کہ پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے تمام ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز کو بلٹ پروف گاڑیاں دی, پولیس کو ایمونیشن دی, لیویز کو ٹرینڈ کروا دیا, ایس ایس جی کمانڈوز کے ان کو ٹریننگ دیے. اچھا, ان کی یونیفارم, ان کی ایمونیشن, لیویز کو بختر بند گاڑیاں, پورا صوبے کو ایک بالکل ایک ماڈل شیپ دیا. اور یہ باقاعدہ میں اپنی زبانی نہیں کہوں گی کیونکہ میں اس گورنمنٹ کا حصہ تھا. یہ پلڈیٹ نے باقاعدہ یہ سب شائع کیا کہ فرسٹ پنجاب ہے اور تاریخ میں پہلے تا سیکنڈ نمبر پہ بلوچستان حکومت گڈ گورننس سروسز ڈلیوری ڈپارٹمنٹس میں سیکنڈ نمبر پہ آیا ہے. پہلے تو یہ صوبہ صاحب میں نہیں تھا. آپ کہہ رہے ہیں سیکنڈ نمبر پہ پنجاب کی بات ہے بلوچستان. جی, اگر دیکھا جائے تو ٹربت جو ہے ایک ماڈل سٹی ہے. ٹربت ایک ماڈل سٹی ہے. کوئٹہ ہمارا کیپٹل ہے بلوچستان کے. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے کوئٹہ پہ فوکس تو کیا, لیکن اس طریقے سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ, انفراسٹرکچر اور جو بیسک نیڈس ہیں آج تک کوئٹہ میں پوری نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی سر وجوہات یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی جماعتوں کو پنپنے نہیں دیا گیا. 9 ایم پی اے, آپ یقین کریں اگر 9 ایم پی اے اکٹھے بیٹھے ہیں اجتماعی صورت میں, کوئٹہ ماڈل سٹی بن سکتا ہے, کیوں نہیں بن سکتا. لیکن یہاں جو ٹھیکیداری نظام ہے, یہاں لوٹ گسوٹ کرپشن ہے, یہاں لوگ جو ان لوگوں کے لیے کسی کی نظر ہی نہیں پڑتی ہے. یہاں وہ لوگ گنہگار ہیں جو بکتے نہیں ہیں, جو سینٹ میں نہیں بکتا ہے, جو لوگوں کے اشاروں پہ اور بہت سارے قوتوں کے اشاروں پہ پارٹیاں نہیں. عوام جو ہے وہ حقوق کی الیکشن مطلب جب ہوتے ہیں عوام کے ووٹ سے آپ جیسی شخصیات جو ہے بلوچستان اسمبلی کا حصہ بنتی ہیں, نیشنل اسمبلی کا حصہ بنتی ہیں. اور اسی طرح جو ہے ابھی پچھلی جو حکومت ہے جس کو ہم دیکھیں اور اس میں 9 مئی کا واقعہ بھی ہوا, تو اس طرح کی جو عوام ہے وہ سیاسی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پیچھے مطلب ان کی گن گاتی ہوئی, ان کی مطلب لبیک کرتی ہوئی آگے جا رہی ہے, اور وہ اسٹیٹ کے خلاف جو اس طرح کی ڈیسیجن لے رہی ہے, اس طرح کے ایکشن لے رہی ہے, جیسے 9 مئی کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, جب آپ کسی کو بنیاد سے یہی موقع دو گے نا وہ پھر خراب ہو جائے. اب دیکھیں نا, جن لوگوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ان کی لیڈر کیا کر رہا تھا, اس لیڈر کو کس نے پروموٹ کیا؟ ہم یہی سے بات کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم واپس آئیں گے اور رحمان صالح بلوچ صاحب کے ساتھ مزید تفصیلی گفتگو کریں گے. ناظرین, ویلکم بیک روشن لمحے میں. تو سر ہم بات کر رہے تھے 9 مئی کے واقعات پہ, جو عوام نے مطلب جس طریقے سے جو اسٹیٹ کے خلاف ڈیسیجن لیا اور گراؤنڈ میں اترے, اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو عوام کے حقوق کی بات کرتی تھی, تبدیلی کی بات کرتی تھی, آپ کی نظر میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ان کی حکومت میں؟ دیکھیں, میں ایک بات یہی گزارش آپ کروں کہ جس پارٹی کا لیڈر ہو, لیڈرشپ ہو, آپ اس کے ویژن کو, اس کے لہجے کو ہر چیز کاؤنٹ ہوتی ہے, بیہیویئر کاؤنٹ ہوتی ہے. مطلب آپ کسی نوجوان کو اگر آپ جذباتی نہ رکھیں گے تو
جذباتی دھارا مطلب یہ ہے کہ دریا، جس کا دریا کو جو پیتا ہے نا وہ سن ہوتا ہے. بنیاد سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے تمام ینگسٹر کو ایسا ایک جذباتی سوچ دیا جو کہ ان کو اپنے آخر گھر میں بھی نہ اپنے بڑوں کی احترام کی، نہ آپ کے ریاست یا ریاست کے اداروں کی. دیکھیں نا، میں آج بھی ایک سیاسی ورکر، میں ہر فورم پہ جاتا ہوں، میرا پہلا یہی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے ریاستی اداروں کی احترام کریں. لیکن غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کو جلا دیں. اس طرح تو نہیں ہے. آپ اسی پسماندگی غربت میں اس وقت نکلو گے، آپ اپنے لوگوں کو ذہن سازی کر کے تیار کرو گے کہ وہ ہر قربانی کو خندہ پیشانی سے قبول کریں اور محنت کریں، جدوجہد کریں، اور محنت کی ضرورت ہے آج. سر آپ کیا سمجھتے ہیں مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے ورکر کی، اپنی عوام کی جو لوگ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں ان کی مطلب کیریئر کاؤنسلنگ کرے، ان کو جو ہے مطلب اسٹیٹ کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں جس طرح کی وہ نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں مطلب اس طرح کی نیگیٹیوٹی نہ کریں، وہ پازیٹیو سوچ کے بھی جو ہے پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بنے اور ملک اور قوم کے لیے مطلب جو ہے کام کریں. یہی تو مقصد ہے اس کا. میں آپ کو یہی مثال دیتا ہوں جو ہم نے دیکھے نا، آپ کو یاد ہے ہم نے 2022 میں بلوچ سیاسی تاریخ کا 101 سالہ یا 100 سالہ ہم نے سیلیبریشن کیا. یوسف عزیز مسی نے جس پلیٹ فارم کو نوری نصیر خان نے رکھا تھا وہ اسی بنیاد پہ تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو سیاسی ایجوکیشن دیں، ہم اپنے لوگوں کو اویئرنیس دیں، ہم اپنے لوگوں کو ذہنی حوالے سے تیار کریں. آج آپ دیکھیں نا کتنے پارٹیاں ادھر بنی ہیں مختلف ناموں سے، آج وہ کہاں ہیں؟ اسی لیے وہ نہیں، کیونکہ صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ جی اقتدار، منسٹریاں، گورنمنٹ، یہ نہیں ہوگا. میں خود آپ کے سامنے مثال ہوں. 1996 کے بعد ہم گورنمنٹ میں نہیں رہے، ہماری پوری پارٹی. 2002 میں پورا 5 سال اپوزیشن میں گزارے. 2008 میں ہم نے بائیکاٹ کیا. 2013 کے مشکل حالات میں ہم نے سروائیو کیا. اور یہ مصیبت تھی 2006 سے 2012 تک ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا کہ جو سیاسی ورکر ہیں وہاں سے ٹوٹے، مایوس ہو جائیں. جس طرح میں نے بولا اسی لیے ٹارگٹ بنایا جا رہا تھا کہ ہم امن و امان کی بات کرتے تھے، ہم تعمیر کی، ترقی کی بات کرتے ہیں. میں ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں، میں قلم کی بات کرتا ہوں. مجھے تشدد سے نفرت ہے، مجھے بندوق سے نفرت ہے، بس میرا قصور یہی ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی جدوجہد کہیں نہیں روکی، کیونکہ ہمارا عظیم مقصد یہ ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے طبقے کو نمائندگی دینا، آپ جیسے پڑھے لکھے طبقے کو جو ایک مثبت کردار ہے اس کو عام غریب کے حق میں یوٹیلائز کریں. اور آج پھر 2018 میں ہمیں زبردستی دیوار سے لگایا گیا، پورے ہمارے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی، توڑ دیا، ہمارے لوگوں کو کیسز ڈال دیے، نکال دیے. وہ جو رات والی پارٹی امن تھی ان میں شامل کیے، ہمارے حلقوں کو توڑ دیا. لیکن آج پھر بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنی دن رات ایک کر کے اپنے آپ کو بھوکا رکھے لوگوں کے پاس گئے ہیں. ہم نے لوگوں کو اویئرنیس دی ہے، ہم نے یہ کیا ہے. اگر لیکن سیاسی سوچ کو آپ قدم لگاؤ گے آپ کو بہتر انسان نہیں ملیں گے. سیاست آپ کے گھر کے لیے بھی ضرورت ہے، آپ کے محلے کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے ایک اچھے ماحول کے لیے. اگر کوئی سیاست کو سمجھے، لیکن وہ سیاست نہیں ہے کہ جو ادھر لوگ کاروبار کر رہے ہیں اسے سیاسی تاجر ہیں. تو ہم اسی لیے نیشنل پارٹی کی ایک کلیئر موقف ہے کہ ہم لوگوں کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتے ہیں پرامن طریقے سے، اور ایک رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ ایک برابری کی ہم بات کرتے ہیں. ہم کسی فرق درک یا ذات پات یا رنگ نسل زبان کے محتاج نہیں ہیں. ہم اس چیز کے محتاج ہیں کہ یہاں ہر انسان کو ایک اچھی باعزت زندگی ملے، ہر انسان کو ایک اچھی پرامن ماحول ملے. ہر اس بچے کو جو پیدا ہو اس کی فیوچر کو بچانے کے لیے تعلیمی ادارے بنے پہلے سے، اس کی پرورش ہو اچھے ماحول میں. یہ ہماری ویژن ہے. جیسے آپ نے ذکر کی کہ اپوزیشن اور مختلف ابھی سابقہ حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو کولیشن گورنمنٹ میں اپوزیشن کا ایک پازیٹیو کردار ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ان حکومتوں میں اپوزیشن اور حکومت جو ہے مل کے کام کر رہے تھے
اور وفاق میں اگر دیکھا جائے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو تھیں اور انہوں نے مطلب جس طرح مہنگائی ہوئی، جس طرح پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، جس طرح ڈالر اوپر دن بدن جا رہا ہے، تو اس میں ان پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کوئی پازیٹیو کردار ادا نہیں کیا جو عوام کی ان سے امیدیں وابستہ تھی۔ دیکھیں، میں پی ڈی ایم کے حصہ رہا ہوں بحیثیت پارٹی۔ ایک بات کو میں کلیئر کروں آپ کے چینل پہ، ہم پی ڈی ایم کے ساتھ 20-21 نکات پہ، یہ جو حکومت بنی ہم اس کے ساتھ نہیں تھے، نہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ مختلف جماعتوں کی حکومت تھی، مختلف سیاسی اتحادوں کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی نہیں تھی۔ کیونکہ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب میں یہ نعرہ دیتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو، میں یہ نعرہ دیتا ہوں کہ بااختیار پارلیمنٹ، میں یہ نعرہ دیتا ہوں بااختیار عدلیہ، انصاف کے تقاضے پورا ہوں، میں یہ نعرہ دیتا ہوں کہ جہاں عوامی رائے دہی پہ قبضہ نے اس پہ مداخلت بند کریں۔ اب ان پوائنٹ میں ان کے ساتھ تھے۔ ہم اس گزشتہ حکومت کے کسی گند یا کسی طور پر کسی بات کی نیشنل پارٹی ذمہ داری نہیں لی، اور ہمیں افسوس اسی بات پہ ہوا کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکے۔ اس سے پہلے والے حکومت میں یہی جو لوگ حکومت میں تھے، اسپیشلی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، عمران خان کے بھی اتحادی تھے، یہاں پہ یہ تھا کہ پردے کے پیچھے حکومت میں، لیکن یہ اس طرح یہ جدید دور ہے، اب ہر کسی کو پتا ہے کہ میرا کردار کیا ہے، میرے پارٹی کی پالیسی کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ لیکن ہر چیز آپ پردے کے پیچھے کرو گے بھی آپ کو اسکرین پہ آ سکو گے۔ یہاں کوئی اپوزیشن نہیں تھا میرے بھائی، یہ ایک بالکل ایک ٹھیکیداری سسٹم کا ملے ہوئے تھے اکٹھے، سب کی ذاتی انٹرسٹ کی بات تھی، عوام کی کوئی انٹرسٹ نہیں، حکومت اور اپوزیشن عام بندے کے لیے کسی نے سوچا نہیں۔ جو سوکالڈ اپنے آپ کو اپوزیشن کہتے تھے وہ رات کو کہاں ہوتے تھے، دن کو کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا، میں یہی بتاؤں کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے وہ اپنا کلیئر ویژن رکھے، لیکن نا میں پارلیمانی سیاست کر رہا ہوں پاور پالیٹکس کے لیے، میں کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ میں حکومت میں شامل ہو جاؤں، پھر میں چوری چھپ کے کیوں حکومت میں رہوں۔ میں اس وقت رہوں گا صرف میرے ذاتی، میرا خاندان، میرا ارد گرد، میں زمین قبضہ کروں، میں نوکریاں بیچوں، میں ڈپٹی کمشنر آفس سے لے کر ڈی پی او آفس، پولیس کانسٹیبل سے لے کر لیڈیز کانسٹیبل، سب کو ٹیکے پہ چھوڑوں، چیک پوسٹوں پہ لوٹ کسوٹ شروع کروں، اور یہی ماحول تھا۔ آج یقین کرے بہت عجیب صورتحال ہے، لیکن میں آپ کو یہ آپ کے چینل کے تھرو یہ بتاؤں، جو ہماری حکومت تھی، کوئی ایک بندہ ایک چیز ثابت کرے کہ کسی نے کہیں سے ایک چوکیداری کا پوسٹ خریدا ہے، ہم بالکل پھانسی کے حقدار ہیں، چوک پہ لٹکا دیں۔ ہم پہ کیسز بھی بنے ہیں، صرف ہم نے پارٹی نہیں توڑا ہے۔ اچھا، الزام بھی دیے، ہم نے ان اداروں کو بولا ہے آ کے ثابت کریں، ثابت کرو۔ آپ جب کہہ رہے ہو نا آپ ثابت کریں، آج سر عام مار پیٹیں گے، اس سے سر بدقسمتی سے دیکھیں نا، اگر ہمیں ملک کو بچانا ہے، ایک دیکھیں بلوچستان ایک وحدت ہے، اور بلوچستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے، تمام قوم ادھر آمد ہے، دیکھیں ہم ان چیزوں سے بھی قائل نہیں ہیں۔ اب ادھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آباد کار ہیں کوئٹہ میں، بھئی وہ اصل سائن آف سوائل ہے، وہ صدیوں سے ادھر رہ رہے ہیں، ان کی ایک کردار ہے، وہ ہر سروسز میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم ان چیز کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ ہماری جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں، ہندو، عیسائی، لوگ کہتے ہیں اقلیت، کوئی اقلیت نہیں ہے۔ آئین پاکستان کو آپ پڑھیں، آئین پاکستان نے تمام شہریوں کو برابری کا حق دیا ہے۔ یہ الگ زیادتی ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک برابر قوم کی حیثیت نہیں دی ہے۔ رحمت اللہ گلوچ صاحب، فی الحال جو ہے مطلب جیسے کہ حکومت ختم ہوئی اور الیکشن کمیشن نے جو باقاعدہ الیکشن ہونے کے لیے جو ایک تاریخ دے دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس الیکشن میں کس طریقے سے حصہ لے گی، اور جو بھی انہوں نے جو ہے اس وقت جو مطلب علاقے ڈیوائڈ بھی کیے ہیں اور کافی سیٹیں اس میں ختم بھی کی گئی ہیں بلوچستان کی، آپ کو کس حد تک الیکشن کمیشن کے اس فیصلے سے جو ہے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، میرے یہی امید ہے، میں یہی امید رکھوں گا کہ یہ آخری امید ہے لوگوں کا پارلیمانی سیاست پہ اور الیکشن نظام پہ، جمہوری نظام پہ،
میں یہی گزارش کروں گا خدا اس کو ٹرانسپیرنٹ کرے، فری اینڈ فیئر الیکشن ملک کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ آئینی تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ آئین میں دیا گیا ہے کہ ہر 10 سال بعد مردم شماری ہوگی، آپ کی پاپولیشن کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کے بعد پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیلیمیٹیشن ہوگی۔ اب یہ ہے کہ یہ دوسری دفعہ ہے، بدقسمتی سے سینسز ہوتی ہے لیکن وہ سیٹیں نہیں بڑھاتی، آبادی بڑھ گئی۔ آج دیکھیں مشکلات یہ کہ میں پاکستان کو اگر لے لوں، اس ملک میں پاکستان کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ سراپا احتجاج ہیں، پورا صوبہ جنگ زدہ بنا ہوا ہے۔ جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کو ایک موقع ملا ہے، وہ ہماری اس کمزوری کو ینگسٹر کے سامنے باقی لوگوں۔ الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی ہے اس کے خلاف اس وقت نیشنل لیول کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں، پریس کانفرنسز کر رہی ہیں کہ فروری کے اس مہینے میں جو الیکشن پاسبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو ناردرن علاقے ہیں وہاں پہ موسم ٹھنڈا ہوگا اور اس طرح کی کافی مشکلات جو ہے وہ فیس کرنی پڑیں گی۔ سر ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن میں بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے ذمہ دار کے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آئینی ٹائم ہے ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے، فوری طور پہ اور یہ نقصان دہ ہوگا ملک کے۔ شاید کسی جماعت کی اپنی ذاتی رائے ہوگی، اپنی ذاتی انٹرسٹ ہوگی، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک اس کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ آپ الیکشن کو ڈیلے کریں۔ اور میں یہ مختصر بتاؤں کہ نگران حکومت کو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر یہ تمام کرپٹ ٹولے کو یہاں سے ہٹانا ہے، تمام اداروں کو کلین کرنا ہے۔ یہ کل یہی لوگ جو آج سب انجینئر کے پوسٹ، چوکیداری کے پوسٹ بیچتے ہیں، کل الیکشن کو بھی بیچیں گے۔ انہی لوگوں کی ڈیوٹی کرپشن کی جیسے آپ بات کریں، اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں، پروویژنل لیول میں ہیں یا فیڈرل لیول پہ، ان سب کے خلاف جو ایک سخت ترین کارروائی جو ہے آپریشن کی صورت میں جو ہے وہ اسٹارٹ کر دی گئی۔ مجھے پتہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں 0% ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نہیں، لیکن اب میڈیا یہ کہہ رہی ہے، میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ 0% ہے۔ وہی لوگ الیکشن پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، الیکشن مشکوک ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے خدشات ہیں، ہم کل اس عمل میں جائیں گے، ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، دہشت گردی ہے، بدامنی ہے، دھمکیاں ہیں، پریشر ہے، تھریٹ ہے۔ ہم اس تمام ماحول کو، اس پارلیمانی نظام کو کامیابی کے لیے جائیں گے، لیکن جب خود سرکار کے لوگ بیٹھ کے انہی اداروں میں الیکشن پہ اثر انداز ہوں تو پھر ہمیں کیسے بھروسہ ہوگا، عوام کو کیسے بھروسہ ہوگا؟ آج بھی وہی لوگ بیٹھے ہوئے، کوئی ایجوکیشن آفیسر ٹرانسفر ہوا ہے، کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ٹرانسفر ہوا ہے، کوئی ڈویژنل ڈائریکٹر ٹرانسفر ہوا ہے، کوئی سیکٹری ٹرانسفر ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں 27 سپٹمبر کا آرڈر ہے، میں آپ کو کافی دکھاتا ہوں کہ کس قانون کے تحت ہوا ہے۔ جب ایک حکومت ختم ہو گئی ہے، جب الیکشن کمیشن نے ایک پابندی لگا دی تو اس کے بعد ہو رہا ہے۔ اس سے یہی لگ رہا ہے کہ نہ نگران حکومت ہے نہ کوئی اور ہے۔ خدا رہے یہ ملک کو بچانے کے لیے ان چیزوں پر احساس کریں اور ان چیزوں کی روک تھام کریں۔ صاحب پروگرام کے آخر میں آپ کی جو پارٹی کے لوگ ہیں جو عوام آج اس ٹی وی چینل کے تھرو دیکھ رہی ہے اور ہماری پروگرام ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے اسپیشلی الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، الیکشن کے حوالے سے میں آپ کے چینل کے تھرو میسیج دوں یا ہم اسپیشلی نیشنل پارٹی والے جس دن الیکشن ختم ہوتی ہے نیکسٹ ڈے پھر شروع ہے اسٹل الیکشن۔ اور آج بھی میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ وہ اپنی تنظیمی ڈھانچوں کو مکمل کریں اور ایک مضبوطی کے ساتھ، ایک مضبوط ویژن کے ساتھ، ایک مضبوط بیانیہ کے ساتھ لوگوں کو موبلائز کریں اور کوشش کریں کہ اسمبلیوں میں سیاسی کارکنوں کو لائیں، سیاسی نمائندوں کو لائیں، اسمبلیوں میں ان لوگوں کو لائیں جو مظلوم محکوم قوموں کے توانا آواز بنیں، جو بکے نہیں، جو اپنی ایمان کو تبدیل نہیں کرے، جن کی ایمان کمزور نہیں ہو، اور ڈٹ کے اپنے اجتماعی مشکلات، اجتماعی مسائل پہ اور لوگوں کی بہتری کے لیے، ایک باعزت زندگی کے لیے۔ اور لاسٹ میں یہی کہوں کہ ان لوگوں کا حق ہے عوام ان کو الیکٹ کرے جو پرو پیپل ہے، اور ہم اسی بات کے داعی ہیں کہ نیشنل پارٹی پرو پیپل پارٹی۔ صاحب آپ کا آج ٹیلی ویژن کو آج ٹائم دینے کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ سر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صوبائی صدر نیشنل پارٹی بلوچستان سابق صوبائی وزیر جناب رحمت صالح بلوچ صاحب کو۔ امید ہے کہ آپ نے تفصیلی سنا، مختلف ایشوز پہ ہم نے بات کی۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فیئر طریقے سے ہونی چاہیے، اپنے وقت میں ہونی چاہیے، تاکہ یہ اپنی جدوجہد، اپنی پارٹی کی جو
ایک ویژن ہے اس کو لے کے جو ہے کنٹینیو چل سکیں اور عوام کی جو امیدیں ہیں، عوام کے جو ایشوز ہیں، ان کی جو بیسک نیڈس ہیں، ان کی تحلیز پہ جو ہے پہنچائے جائیں، کیونکہ بلوچستان جو ہے وہ پسماندگی سے پچھلے 76 سالوں سے لڑتا ہوا آ رہا ہے اور آج بھی حالات جنگ میں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان توصیف کیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔